बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हसन जो है, इसका हस्बैंड जो है, क्या नाम है, मरियम का, उसके बारे में बहुत शोर मच रहा है कि ये हसन की दूसरी शादी है, हसन के बच्चे भी हैं, और अब तक किसी ने ये भी बोला है कि इसके भाई के बारे में भी ये डिस्कस हुआ है, मगर हमें कुछ कंफर्म नहीं था। ज़ाहिर है इस चीज़ का हमें प्रूफ इन्होंने तो नहीं दिया था और हमें ख़ुद भी नहीं पता था, ना ही हमने कभी इसकी बीवी देखी थी, ना ही जब ये पहले कभी वीडियो में आया होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ, वीडियो में भी नहीं आता था बहुत ज़्यादा। सिर्फ जब इसकी आई थिंक इद्दत ख़त्म हुई थी ना मरियम की, उसके बाद हमने देखा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि ये मिलने गई होगी तो इसने वीडियो भी वो वहाँ पे बनाई जिसमें चच्ची और हसन वगैरह बैठी हुई थी। बस वही चीज़ है उसमें। और एक आध दफ़ा मिलाद वगैरह जब हुआ था तो बिरयानी वगैरह खाई थी, वो बात की वीडियो जब पूरी फैमिली के साथ ये वीडियो बनी थी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। वो जो कुछ भी बताया वो फैमिली ने बताया, और जो भी इन्होंने वीडियो में बताया गया कि कौन है। अब तक हम ये कह रहे थे यार देखो इसकी पता नहीं पहली शादी है, दूसरी शादी है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे जो है एक इसी के इंस्टाग्राम से, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैं इंस्टाग्राम पे कल इत्तेफाक से बैठी तो मुझे ये कुछ साइड में जो सजेशंस आती हैं या साइड में कुछ आपके पास पिक्चर्स आती हैं, लोगों के प्रोफाइल्स आते हैं, तो वहाँ पे इत्तेफाक से ये भी आया और मैंने ये प्रोफाइल ओपन करके देख लिया। ठीक है, अच्छा, प्रोफाइल का मैंने खोल के देखा तो इसमें ये इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से तो नहीं था, और एक आध पिक्चर होगी इसकी इंस्टाग्राम पे लगी हुई, लेकिन अब जो है इसने इसी इंस्टाग्राम के पेज पे बहुत सारी शादी की तस्वीरें अपनी मरियम के साथ अपडेट की। तो यहाँ मैं सारी पिक्चर्स देखती रही और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं है इसके बंदे। होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी पिक्चर्स लगाते हैं तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इत्तेफाक की बात है, फैमिली वाले भी नहीं है उसमें ना, कि फैमिली वालों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सडनली एक पिक्चर गुजरी जिसमें ये ब्राउन कलर का जो है, गोल्डन ब्राउन कलर का कुछ ये सूट पहना हुआ था, और इसमें ये बंदा बैठा हुआ था यहाँ पे आके ना। तो इसमें मुझे तो, मैंने कहा पता नहीं कौन सी पिक्चर होगी, देखते हैं। लेकिन यहाँ किसी ने यहाँ पे कमेंट्स किया हुआ है कि ये पहली शादी की होनी है। अब इन्होंने इस पर ये लिखा है पहली शादी की होनी है, तो ये मैंने कहा यार ये कौन सी पिक्चर है। फिर इसके बाद मैंने टटोली इनकी पिक्चर्स, मैंने कहा, और ये इसने जिस बंदे ने रिप्लाई किया है, ये कोई इनका पता नहीं कौन है, फ्रेंड होगा या फैमिली मेम्बर होगा, 1 वीक पहले इसने ये रिप्लाई दिया है। तो अब आप ये देखें, इसमें जो पैंट कोट ये पहना हुआ है, ये इसने कहीं पहना ही नहीं है। ये तो इसने वलीमे में भी ब्लैक कलर का पहना हुआ है, और बाकी शादी वाले दिन शेरवानी पहनी हुई है, बाकी दिन तो वो दूसरा ड्रेस जो देसी कपड़े वो पहने हुए, देसी स्टाइल। तो यार क्या प्रूफ हुआ है? इसका मतलब है कि इस बंदे को कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि ये फैमिली वाले हैं और फैमिली वाले ही जो है वो सारा कुछ जानते हैं, और सारे पोल पाटम हमारी नॉर्मली फैमिली वाले ही खोल देते हैं। तो अब कुछ तो पूरा हमें प्रूफ हो चुका है कि ये शादी हो चुकी होगी पहले, हो सकता हो कि शादीशुदा है ये, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने लिखा है ना इसमें पहले से क्लियर है। लेकिन अभी हमें बच्चे हमने नहीं देखे इनके, तो मे बी पॉसिबल ये बंदा जो है शादीशुदा है, क्योंकि इतना कम एज का नहीं लगता। देखिए अल्लाह माफ़ करे, हम किसी के बारे में कोई बात उठा के नहीं बोल रहे, या कोई किसी का गले मुर्दे नहीं उखाड़े, लेकिन सिर्फ इतना है कि जो बात देख रहे हैं वो चीज़ हम कह रहे हैं, सिर्फ ये है। और यहाँ पर भी मैंने जो देखा है, मैंने सिर्फ वही बात कही है कि उन्होंने कहा ये पहली शादी की होनी है ये पिक्चर जो है। अब मे भी पॉसिबल भाई पहली शादी हुई हो और वो ख़त्म हो गई हो, तो देखिए इसमें बुरा मानने की भी बात नहीं है कि भाई पहली शादी जो क्यों हुई है। दुनिया है यार, शादियाँ मंगनियाँ और ये चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं, और फिर नई भी होती हैं, फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कामयाबी से चला भी देता है। तो इस चीज़ को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए, और ना ही मैं लेती हूँ, किसी तंज या ताने के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं लेती। लेकिन यह है कि ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी में सब कुछ चलता है, और ना इस चीज़ से घबराना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए, और ना ही अगर ये कहीं पोल खुल जाए तो आप उस पर इतने शर्मिंदा हो कि पागल हो जाओ। देखिए ये सारी जो है ना अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ें हैं, और लड़कों में भी होती है बात, लड़कियों में भी होती है। इंगेजमेंट वगैरह टूट के और
شادی ٹوٹ کے نئی بھی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, میں بتاؤں یہ چیز جیسے عنبر ہے, اور میں اللہ معاف کرے کسی پہ پرسنلی نہیں کہہ رہی ایسی بات, اور بھی ہے لڑکیاں, اگر مریم بھی چلو اس طرح سے آ جاتی ہے, تو یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر نہیں بنتی آپس میں تو الگ ہو جاؤ. اور ہم جو ہیں بے نیاز ہیں, ہم رزق میں کسائش کرنے والے ہیں, مطلب رزق بڑھانے والے ہیں. تو یہ چیز میں نے جب پڑھی تو میں نے سوچا کہ ایک کانٹریکٹ ہے, نہیں ہو رہی میوچل انڈرسٹینڈنگ, بجائے بال نوچو مارو, بھائی عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے اچھا راستہ کھول دے گا. کیونکہ دیکھیں اب یہاں پہ مریم کا بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا, نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ٹف ٹائم لگ رہا ہے مجھے گزارنا اس کا, کیونکہ ان کا ماحول چینج ہوا ہے, لوگ نئے آئے ہیں, نئی باتیں آئی ہیں, نئے لوگ آئے ہیں, اور نئی جگہ پہ اس کو ایڈجسٹ ہونا ہے. نو ڈاؤٹ مریم کے پاس پیسہ ہے, لیکن پہلے وہ پیسہ اڑاتی تھی جیسے عائشہ اڑاتی ہے. اب اس کو پیسہ جو ہے وہ لگانا پڑے گا, انویسٹ کرنا پڑے گا, چاہے گھر میں کرے, چاہے حسن پہ کرے, چاہے فیملی پہ کرے. لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیاں جو ہے وہ پیسہ اڑائیں, پیسہ اڑائیں مطلب خوشی خوشی پیسہ اڑائیں, پیسہ کہیں مجبوراً انویسٹ نہ کریں. لیکن یہاں پر جو ہے مریم وہ خوش ہے اور خوشی خوشی اپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے ہر چیز میں. اور دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب مریم کی شادی ہو گئی اور وہ سارے لڑکے, وہ کون ہے مریم کا ایک کزن جو ہے جس کی یہاں بیٹی ہوئی ہے ابھی, آصفہ کا جو چھوٹا بیٹا ہے, وہ ان کی بھی شادی ہو گئی, سب کی ہو گئی, تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, حسن, یہ کیسے سنگل ہے ابھی تک؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ شادی نہیں ہوئی ہوگی, اپنے لیول میں ہوئی ہوگی. اور آپ نے ایک بات نوٹ کی, وہ جو بچی تھی چھوٹی والی, جب حسن بارات کے لیے آ رہا تھا شادی والے دن, تو اس دن بھی وہ بچی آگے گود میں بیٹھی ہوئی تھی, پتہ ہے آپ کو اس کی, حسن کی. تو ظاہر یار اولاد ہے, اولاد سے محبت جو ہے وہ آپ کتنی چھپائیں حالات کے تحت, لیکن وہ آپ چھپا نہیں سکتے, وہ اتنی زیادہ چھپ نہیں سکتی. وہ تو امٹ کے آتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کے نا, آنکھوں میں ایسی محبت آتی ہے, انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور اگر یہ حسن نے کی بھی ہے نا شادی, جو کی ہے ڈیفینیٹلی, تو اس نے اپنا بھی بیٹر سوچا, میرا بھی بیٹر ہو جائے گا حال, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو بچی ہے اس کے ساتھ بھی آگے اچھا ہوگا, فیملی کے ساتھ آگے اچھا ہوگا. اور کوئی برائی بھی نہیں ہے, کیونکہ مریم کے سامنے سب کچھ ہے, مریم کو اس نے سب کچھ بتایا ہوا ہے, اس کے سامنے تو سبھی کچھ ہوگا. لیکن ہم کہہ رہے تھے نا کہ عائشہ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہی, عائشہ جو ہے شاپنگ کرنے نہیں جا رہی, بور ہو رہی ہے. وہ اس بوریت کی وجہ یہ تھی, ان کو سب کچھ پتا تھا کہ یار یہ بیہائنڈ دا اسکرین پرابلم ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر جب کوئی شادی ہوتی ہے تو کسی کے بھی گھر والے جو ہے نا, اور اسپیشلی لڑکی کے گھر والے بڑے ہی سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں یار, کیونکہ 3 بول سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کے 3 بول سے ان کے نصیب بہت اچھے کرے. یہ چیز تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اب جہاں پہ اس طرح سے یہ سمجھو کہ ایک کانٹریکٹ بیس پہ شادی ہوئی ہے, مطلب کانٹریکٹ بھی نہیں کہہ سکتے, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ شادی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جائز کام, لیکن کچھ کنڈیشنز بیس پہ ہوئی ہے. ظاہر ہے مریم کو بھی اپنی زندگی گزارنی تھی اچھی طرح, اور وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آگے پتہ نہیں اس کو بیٹر پتہ ہوگا کہ اس کے اولاد کا کیا چکر ہے. اور دیکھیں یہ تو اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, اور ہماری مرضی, ہم جسے چاہے بیٹے دیں, جسے چاہے بیٹیاں دیں, جسے چاہے دونوں دیں, اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دیں. تو یہ سب اس کا کام ہے. لیکن یہاں پہ جو شخص ایک شادی ہوئی ہو, 5-6 سال رہا ہو, اور صرف اس وجہ سے وہ واپس آ گیا ہو, تو ظاہر ہے یار اس نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوں گے. ماں کو بھی سب پتہ تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, لیکن ظاہر ہے مسئلے پتہ ہونے کے بعد بھی ماں تو ماں ہے, اس کو یہ پتہ تھا کہ جس طریقے سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہے تو ابھی تو اس کی ارننگ اپنی ہے نا. لیکن جیسے عائشہ ہے, اس کے کپڑے اتنے ہو گئے, مریم نے کہا کہ الماری میں سے پھٹ کے باہر آ رہے ہیں کپڑے, تو ظاہر ہے. اور جب ذمہ داری پڑتی ہے انسان پہ تو ایسا نہیں ہوتا, پھر جب ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ بیچارہ جو ہے سارے پیسے انویسٹ کرتا ہے. ابھی تو نہیں پتہ چل رہا. دیکھیں یوٹیوب کا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب میں ننے کانکوں کی طرح پیسہ نہیں آتا. پورے مہینے گدھے کی طرح کام کیا, صبح اٹھے, شام میں آئے, پھر شام میں گھر آ گئے, پھر وہ دوسرے دن چلے گئے, طبیعت خراب ہو, دل نہ چاہ رہا ہو بیٹھنے کا, لیڈیز کے ساتھ تو اور مسئلے ہیں بیچاریوں کے ساتھ.
اور جینٹس بھی بیچارے ہی ہیں یار, وہ بھی انسان ہی ہیں, ان کے ساتھ بھی بل دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, جا رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں, باتیں سن رہے ہیں. یہ ایسا سیف سائڈ ہے نا یار. اگر ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا, یا جن لوگوں نے سوچ لیا اپنے آپ کو کہ یار کہنے دو تسی جو بھی کہہ رہے ہو, میں تو چلاؤں گا اس کو, وہ لوگ کامیاب ہو گئے, انہوں نے بہت بڑے بڑے اپنے پروجیکٹ بنا لیے. یہ میں وہ بات کہتی ہوں اپنے بھی گھر میں کہتی ہوں کہ جو لوگ ہمت کر کے نکل جاتے ہیں, اور یہ سب نے ہمتیں کی ہیں. آپ مریم کو دیکھ لو, آپ سسٹرولوجی کی فیملی دیکھ لو, کیا ان کو رکاوٹ نہیں آئی ہوگی؟ لیکن آج جو لگژری لائف گزار رہے ہیں, جس کی ڈیمانڈ انہوں نے زندگی میں کی ہوگی, وہ حاصل کر لی. تو اسی طریقے سے جنرل بات کر رہی ہوں میں, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بھائی سبھی بنا کے بیٹھ جاؤ یوٹیوب. اور ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ نہیں, اٹس اوکے, ہم نہیں برداشت کر سکتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی پرائیویسی میں کوئی آئے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کو پتا ہو کہ ان کا LED کہاں رکھا ہے, ان کا فریج کہاں رکھا ہوا ہے, ان کے کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ اپنے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جس طریقے سے کمانا لکھا ہے وہ کماتا ہے, اور جس طریقے سے جس کی شادی لکھی ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہوا ہم ان کے ویل وشر ہیں کہ اب بچی ہو یا شادی ہوئی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آگے خوش رکھے. فرینڈ, ویڈیو ہو گئی, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.